تو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے نہیں ہوں گے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ آج ہمارے اس ویڈیو کا ایجنڈا ہونے والا ہے ڈیوائن کامیڈی پویم کی سمری۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے 2 پارٹس کو کور کریں گے۔ فرسٹ پارٹ کو نبی اباؤٹ اوتھر اینڈ سیکنڈ پارٹ کو نبی اباؤٹ دس بک سمری۔ جو یہ پویم ہے اس کی سمری ہم سیکنڈ پارٹ کے اندر دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم پارٹ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اباؤٹ اوتھر ہے، ڈیوائن کامیڈی کا جو اوتھر ہے دانتے اس کے بارے میں۔ 701 سال پہلے اٹلی کے ایک خوبصورت شہر فلورنس کے اندر ایک شاعر رہتا تھا۔ اس شاعر کو پاپائیت میں چرچ نے شہر سے نکال پھینکا اور اسے سزا دی کہ اگر وہ اس شہر میں دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ اب اس شاعر کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے جو چرچ ہے اس کے بہت زیادہ اختیارات کے خلاف جنگ کی تھی۔ جی ہاں، اس نے باقاعدہ چرچ کے خلاف جنگ کی تھی کہ بسا تم اتنے زیادہ اختیارات کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ اس شاعر کا نام تھا دانتے الگرمی۔ دانتے ایک شاعر تھا اور ایک بزنس مین بھی تھا اپنے شہر کے اندر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ کے اندر ڈارک ایجز کا دور چل رہا تھا۔ ایک مشہور زمانہ مثال 12ویں صدی کے ایک مشہور بادشاہ ہنری فورگی ہے جس نے پوپ گریگری کو جو ہے ہٹا دیا اور کہا کہ تم جو ہے لیجیٹیمیٹ پوپ نہیں ہو کیونکہ میں نے تمہیں اپوائنٹ ہی نہیں کیا۔ اب جواب میں پوپ گریگری چپ نہیں بیٹھتا اور وہ کہتا ہے بھائی صاحب تم جو ہے لیجیٹیمیٹ بادشاہ ہو ہی نہیں کیونکہ ہم نے تمہاری تاج پوشی کی ہی نہیں۔ اب ان دونوں کی بکچوٹ لڑائی کے چکر میں جو ہے شہر 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ جاتا ہے۔ جو فلورنس کا شہر ہے پہلے خوشحالی کا شہر ہے، خوبصورت شہر ہوتا ہے، ان دونوں بکچور لوگوں کی وجہ سے یہ ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ ایک طرف ہوتے ہیں وائٹ گلووز، دوسری طرف ہوتے ہیں بلیک گلووز۔ وائٹ گلووز کہتے ہیں کہ بھائی صاحب خدا کے بندوں کو چاہیے کہ خدا کی عبادت کرے اور لوگوں کو نیک راہ دکھائے، نہ کہ بادشاہت کرے۔ بلیک گلووز کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ خدا کی زمین ہے، یہاں پہ خدا کی جو عبادت کرتے ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں وہی بادشاہت کریں گے۔ مطلب سیدھے الفاظ میں یہ کہوں کہ جو وائٹ گلووز تھے وہ چرچ کے خلاف تھے اور جو بلیک گلووز تھے وہ بادشاہت کے خلاف تھے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کی خلاف ورزی اور جنگ کے چکر میں کئی خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا اور دوست دوست کے گریوان تک پہنچ گیا۔ بہت سی شادیاں ٹوٹی اس بات پر کہ بھائی صاحب تم جو ہے چرچ کو سپورٹ کرتے ہو اور تم جو ہے بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہو۔ اب اسی طرح چلتا رہا اور 13ویں صدی کا دور آ پہنچا۔ 13ویں صدی کے اندر جو ہے پوپ بونیفیس 8 تھے۔ جو پوپ بونیفیس تھے یہ 8 جو ہے یہ ایک پوپ تھے۔ پوپ جو ہے آپ اسے اس طرح سے کچھ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک چرچ کا جو ہے ریلیجن کا لیڈر بنا پھرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ وائٹ گلووز کو ہرا دیتا ہے بینیفیس 8، مطلب چرچ کو جتوا دیتا ہے اور اس کے چکر میں جو ہمارا دانتے ہے، جو ہمارا یہ شاعر ہے، یہ تو وائٹ گلووز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب یہ وائٹ گلووز کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وائٹ گلووز ہار چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائے یا کو جو ہے نا اتنا معاوضہ اتنا پیسہ دے دے۔ اب دانتے اپنا سارا پیسہ کھو چکا تھا جنگ کے اندر تو وہ پیسہ دے نہیں پاتا، اس وجہ سے وہ اٹلی کے اس شہر فلورنس کو چھوڑ کر 1301 کے اندر دوسرے شہر جو اٹلی کا دوسرا شہر ہے روینہ، اس کے اندر جا کے ایگزائل میں رہنے لگتا ہے۔ اس کی وفات وہیں پر ہوتی ہے 1321 کے اندر یہ وفات پاتا ہے وہاں پہ۔ اور 20 سال کی جو یہ ٹائم پیریڈ ہے، جو 20 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اسی کے اندر جو ہے دانتے اس پویم کو لکھتا ہے اور اس کو نام دے ڈالتا ہے ڈیوائن کامیڈی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف جو کہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس پارٹ کے اندر ہم اس کی سمری کو دیکھیں گے۔ اس سمری سے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بک جو ہے یہ پویم جو یہ 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے جو ہے انفیرنو، دوسرا حصہ ہے پرگیٹری اینڈ تیسرا حصہ ہے پیراڈائز یا پیراڈائسو۔ انفیرنو کیا ہے؟ انفیرنو جہنم ہے اگر میں عام بھاشا کے اندر آپ کو بتاؤں۔ پرگیٹری بھی جو ہے جہنم کی طرح ہی، اور جو پیراڈائز ہے پیراڈائسو وہ جنت ہے۔ اب جو ہے دانتے لکھتا ہے کہ دانتے ایک رات ایک جنگل میں کھو جاتا ہے۔ اس کی ملاقات وہاں پہ ایک بوڑھے شخص ورجل سے ہوتی ہے
جو کہ 2000 سال پہلے جولیس سیزر کے زمانے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ روم کا ایک عظیم اور بہتر شاعر ہوتا ہے۔ ورجل اسے کہتا ہے کہ بھائی صاحب آؤ تمہیں جو ہے جہنم کی سیر کراتا ہوں۔ جس طرح سے ہم دوست کسی سے ملتے ہیں نا، جو نیا بندہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بھائی صاحب آتے کو اس پارک کی سیر یا اس جگہ کی سیر کراتا ہوں، ورجل بھی اس کو بولتا ہے بھائی صاحب تم نئے لگ رہے ہو، آؤ تمہیں میں جہنم کی سیر کراتا ہوں۔ اب یہ دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات ایک یونانی دیو مالا شیرون سے ہوتی ہے۔ اب یہ شیرون کہاں سے ٹپکا؟ یہ شیرون جو ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی مرنے والے لوگ ہیں ان کی روح اس کے پاس آتی ہے اور یہ انہیں دریا پار کر کے، دریا عبور کر کے انہیں انڈر ورلڈ تک پہنچاتا ہے، جہاں انہیں پھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا ہے ان کی روحوں کو۔ تو جب ورجل اور دانتے اس کے پاس آتے ہیں تو شیرون انہیں بھی دریا پار کروا دیتا ہے۔ دریا پار کرنے کے بعد یہ تھوڑے آگے چلتے ہیں ورجل اور دانتے۔ ایک پہاڑی کے سامنے ورجل جا کے رک جاتا ہے اور دانتے سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہے جہنم۔ دانتے لکھتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے اس کے ایک پہاڑی کی طرح ہے اور اس کے جو ہے 9 دائرے ہیں، 9 حصے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے نا سب سے پہلے جہنم کے پہلے دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کا نام ہے لیمبو۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جہنم کے اس حصے میں جو ہے عام خیال کے بالکل الٹ کوئی کسی بھی انسان کو کوئی خاص قسم کی سزا دی نہیں جا رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا جو کہ نیک کام تو جن لوگوں نے کیے لیکن ان کو جو ہے عیسائی عقیدے کے مطابق بپتسمہ نہیں ملا ہوتا۔ بپتسمہ ہوگا کوئی نہ کچھ انہیں یہ نہیں ملا ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو جہنم کے اس حصے میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ یہ جہنم کے حصے میں ہوتے ہیں مگر سب سے کم عذاب والے حصے کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ پہلے حصے سے نکل کے نویں دائرے سے نکل کے پہلے جو اس کا دائرہ ہے اس سے نکل کے دوسرے دائرے کی طرف جاتے ہیں تو دانتے بتاتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی جو ہے جسمانی لذت کے خاطر جو ہے نا اپنے مذہب کو بلا دیا ہوتا ہے اور انہیں جو ہے نا طوفانی ہوائیں ادھر سے ادھر پٹک رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے جسموں کو گناہوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا، اب جو ہے یہ طوفانی ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر پٹکنے میں بالکل آزاد ہے، بالکل جو ہے کھلی ہے۔ اب دانتے جو ہے اس جگہ کو دیکھنے کے بعد چلتا بنتا ہے، جو ہے روانہ ہوتا ہے جہنم کے تیسرے اور چوتھے حصے کی طرف۔ دانتے بتاتا ہے کہ اس تیسرے اور چوتھے حصے کے اندر جو ہے لالچی اور فضول خرچ لوگوں کو جو ہے رکھا گیا ہوتا ہے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہوتی ہے۔ دانتے بتاتا ہے ان میں سے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ایک دلدل میں کھیلا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے آگ کے جو شعلے ہیں اوپر سے برس رہے ہوتے ہیں، مطلب اوپر سے پٹک رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے جلانے کے لیے، جبکہ 3 سر والا کتا انہیں نوچ رہا ہوتا ہے، کاٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر دانتے بتاتا ہے کہ ہم چوتھے دائرے کے بعد جب ہم 5ویں حصے کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ غصہ کرنے والے اور مایوسی پھیلانے والے لوگوں کو رکھا کیا ہوتا ہے۔ پھر دانتے اور ورجل یہاں سے بھی گزر کے جاتے ہیں جہنم کے جو ہے چھٹا حصہ ہے اس کی طرف۔ دانتے بتاتے جو یہ جہنم کا چھٹا حصہ ہے یہ ایک شہر کی طرح ہے، یہاں پہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے مگر دانتے اور ورجل کچھ حرام پائی کر کے اس کے اندر داخل ہو جاتے، کچھ نہ کچھ کر کے داخل ہو جاتے۔ دانتے بتاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اس جگہ پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن لوگوں نے مذہب کی توہین کی تھی، مطلب مذہب کے ساتھ جو ہے مذاق یا کھلواڑ یا توہین کی تھی، ان لوگوں کو رکھا ہے، ان لوگوں کو اس حالت میں رکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے کچھ ہے نہیں اور ان کی جو قبروں کے اندر ہے آگ لڑس رہی ہے اور ان کے جسموں کو لرزا رہی ہے، یہ لوگ بہت تکلیف میں چلا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب دانتے جو ہے اسی دوران ورجل سے طرح طرح کے سوالات بھی کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں اور ورجل جو ہے اسی دوران اس کو جوابات بھی دیتا ہے۔ پھر یہاں سے جب اس شہر سے یہ لوگ نکلتے ہیں، جہنم کے چھٹے حصے سے یہ لوگ نکلتے ہیں باہر، تو یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں جہنم کے 7ویں دائرے کے اندر، 7ویں حصے کے اندر۔ دانتے بتاتا ہے یہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خون خرابہ، مار پیٹ یا قتل و غارت کیا ہوا تھا،
خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہے بڑی عبرتناک سزا دی جا رہی ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ خون خرابہ کیا تھا، اور حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خودکشی کی تھی۔ اب داندے بتاتا ہے ان کو بھی طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہوتی ہے۔ جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں ان کی لائف کے اندر، ان کی جو لائف میں جس طرح سے ان لوگوں نے خودکشی کی تھی، اسی طرح سے یہاں پہ ان کا جو ہے نا لوپ ان کے دماغوں کے اندر، ان کی روح کو جو ہے نا اسی لوپ سے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں نے خون خرابہ کیا ہوتا ہے ان کو جو ہے نا ابلتے خون کے دریا کے اندر تیرنے کے لیے یوں جو ہے نا گرا دیا ہوتا ہے یا چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ وہیں پہ جو ہے نا لڑستے رہتے۔ اب داندے اور ورجل یہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ایک اور دیو مالا، جو یونانی دیو ماتا ہے، دیو مالا ہے، ان کے ایک اور کردار گیریوں سے ہوتی ہے۔ دانتے بتاتا ہے اس بندے کا، اس کردار کا جو شکل و صورت ہے وہ بالکل کمپلیٹلی انسانوں کی طرح ہے، مگر اس کا جو جسم ہے وہ کمپلیٹلی جانور کی طرح ہے، سانپ یا بچھو سے ملتا جلتا ہے یا کسی اور جانور سے ملتا جلتا ہے۔ اب ورجل اور دانتے اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے جہنم کے 8ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ 8ویں حصے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو 8ویں حصے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ غداروں اور جو ہے دھوکے باز اور دوغلے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ مطلب جو دھوکے بازی کرتے ہیں اور دوغلا پن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو طرح طرح کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ ان کو جو ہے 10 حصوں کے اندر، جو 8واں دائرہ ہے اس کے اندر 10 حصے مزید اور ہے، اور ان کو 10 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہ کے مطابق۔ اب داندے بتاتا ہے یہاں پہ ایک سزا ایسی ہے کہ کچھ گناہ گاروں کو اس طرح سے گناہ دی جا رہی ہے کہ ان کے جو سر ہے وہ پیچھے کی طرف موڑ دیے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ آگے تو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے یہ جو ہے پیچھے مڑنے پر مجبور ہے، پیچھے جو ہے نا الٹے چلتے جا رہے۔ اب داندے بتاتا ہے کہ میں نے جہنم کے اس حصے کے اندر اپنے عظیم دشمن بونیفیس 8 اور سابقہ پوپ نکولس کو بھی یہاں پہ دیکھا، نکولس 3 کو بھی یہاں پہ دیکھا، جن کو جو ہے سوراخوں کے اندر الٹا کر کے دھنسا کیا ہوتا ہے، اور ان کے جو ٹانگیں ہیں ان سے جو ہے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ داندے بتاتا ہے میں ان کو دیکھ کے جو ہے تھوڑا سا رکتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک باجے کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے اور میں اس باجے کی طرف سفر کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں۔ اب ورجل بھی اس کے ساتھ سفر کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں پہنچتے ہیں جہنم کے 9ویں حصے کے اندر۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس 9ویں حصے کے اندر غدار جو لوگ تھے ان کو سزا، جن لوگوں نے بڑی غداری اپنی زندگی میں کی تھی ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ داندے بتاتا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے یہاں پہ، ایک اور دلچسپ بات، کہ ان لوگوں کو نہ دلدل میں پھنسایا گیا ہوتا ہے، نہ کوئی کتا انہیں کاٹ رہا ہوتا ہے، نہ آگ جل رہی ہوتی ہے، بلکہ ان کو جو ہے نا برف کے ایک دریا کے اندر پھینکا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ان کا جو جسم ہے وہ ٹھنڈ سے جو ہے نا لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، اور ٹٹرنے پر ان کو مجبور کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اب دانتے اور ورجل جو ہے اس 9ویں حصے سے باہر آتے ہیں تو انہیں ایک کھلا آسمان نظر آتا ہے اور کچھ ستارے نظر آتے ہیں۔ دانتے کی نظر ایک اور پہاڑی کی طرف جاتی ہے، اور دانتے ورجل سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو دور پہاڑی تیرے کو نظر آ رہی ہے، جو مجھے بھی نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ دانتے بتاتا ہے وہ ہے پرگیٹری۔ اب یہاں پہ جو ہے جہنم کی داستان ختم ہو جاتی ہے اور پرگیٹری کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اب پرگیٹری کیا ہے؟ پرگیٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو عیسائی عقیدے کے مطابق پرگیٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو لوگ مرنے سے پہلے، جن لوگوں نے مرنے سے پہلے جو ہے اپنی گناہوں کی معافی کر لی تھی، یا جو لوگ مرنے سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی کر لیتے ہیں۔ دانتے اور ورجل ان دونوں کی ملاقات یہاں پہ کچھ ان گناہ گاروں سے بھی یہ لوگ ملتے ہیں، ان سے بھی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں کی، جن کو جو ہے نا کم تر سزا دے کے ان کو گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو جنت بھیجا جا سکے۔ اب دانتے اس پویم میں لکھتا ہے کہ جس طرح سے جہنم کے 9 حصے تھے، اسی طرح سے پرگیٹری کے بھی 9 حصے ہیں۔ اس کا جو سب سے آخری حصہ ہے، 9واں حصہ، اس کے اندر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن لوگوں کو چرچ نے عیسائی برادری سے نکال پھینکا ہوتا ہے، اور جبکہ اس کا جو 8واں حصہ ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو لوگ بر وقت اپنے گناہوں کی معافی نہیں کر سکے اور یا نہیں کر پائے۔ تو ان دونوں حصوں میں کے جو لوگ ہیں ان کو جنت جانے میں ابھی وقت ہے، ابھی تاخیر ہے۔
جبکہ اس کے اوپر والا جو حصہ ہے ساتواں چھٹا پانچواں جو اوپر کے حصے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے جنت جانے کے چانسز ان کے زیادہ ہے۔ دانتے بتاتا ہے کہ پرگیٹری کا جو ساتواں حصہ ہے، اس میں مغرور لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی مغروری کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے، جو لاسٹ والا حصہ ہے، لاسٹ والا دائرہ ہے، وہاں پہ خواہشات، لسٹ کے شکار انسانوں کو رکھا گیا ہوتا ہے اور ان کو پاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب دانتے کہتا ہے کہ بائبل کے مطابق جو اس دائرے پرگیٹری کی جو اس سے اوپر والی ایک جنت ہے چھوٹی سی، بائبل کے مطابق یہیں سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو کہ ایڈم اینڈ ایو ہے، ان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد جب دانتے اور ورجل جو ہے جہنم اور جو پرگیٹری ہے، ان دونوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ دونوں جو ہے جنت کی طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے ورجل کے ساتھ۔ ورجل دانتے کو بتاتا ہے کہ ویسا میں تمہارے ساتھ جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کرسچن نہیں ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، تو میں تمہیں جنت کے دروازے تک چھوڑ کر آتا ہوں، اس کے بعد تم خود چلے جانا۔ دانتے کہتا ہے صحیح ہے بھائی صاحب، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر میں جا پایا تو اندر میں چلے جاؤں گا۔ اتنے میں وہاں سے کسی کی سرسرانے کی آواز آتی ہے۔ دانتے کی نظر اس طرف جاتی ہے اور وہ اس شخصیت کو، اس شکل کو دیکھ کر مسکرا اٹھتا ہے، کیونکہ یہ ایک لڑکی ہے اور دانتے اسے بچپن سے جانتا ہے، 9 عمر کی برس سے جانتا ہے۔ اس لڑکی کا نام بیٹریسس ہے، اور دانتے کی اس کے ساتھ پہلی ملاقات اپنے شہر فلورنس کی گلیوں میں ہوئی تھی، جب دانتے 9 برس کا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی، اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مگر دانتے کی بدقسمتی دیکھے کہ یہ دانتے کو نہ مل سکی، کیونکہ بیٹریسیا کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اور ستم بالہ ستم یہ کہ بیٹریسیا بیچاری کم عمری میں ہی وفات پا گئی۔ اب دانتے جو ہے تخلف میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہے، اور اس کی زمینی محبت جنت کا دروازہ کھول کر اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ دانتے بتاتا ہے جس طرح سے 9 عمر کی برس میں اس ناچیز کو دیکھ کر مجھے کیفیت آئی تھی، آج بھی ابھی بھی وہی کیفیت اس کو دیکھ کر مجھے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ورجل اس کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اور اس کی جو نیکسٹ گائیڈنس ہے وہ بیٹریشیا بن جاتی ہے۔ اب بیٹریشیا یہ بتاتی ہے اس کو چیزوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اور جو دانتے اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ جس طرح سے پرگیٹری اور ہیل کے 9 حصے تھے، جہنم کے 9 حصے تھے، اسی طرح سے جنت کے بھی 7 آسمان ہیں، 7 حصے ہیں، اور اس کے اندر 7 حصوں کے اوپر جو ہے 2 اور حصے ہیں۔ پھر ان 2 اور حصوں کے اوپر جو ہے ایک اور جگہ ہے جو دانتے کے مطابق وہ خدا کا گھر ہے۔ دانتے بتاتا ہے کہ سب سے نچلا والا دائرہ چاند ہے، جہاں فرشتے رہتے، اور اس سے اوپر اور آخری کا دائرہ ہے ریمنس موبل، جہاں فرشتے جو ہے، فرشتے اور روح، وہاں پہ روحیں جو ہے، روحوں کا گھر ہے یا فرشتے رہتے۔ یہاں دانتے کے مطابق جو سب سے اوپر کی جگہ ہے وہ ہے خدا کا گھر، اور دانتے اسے نام دیتا ہے ایمپریون کا۔ دانتے بتاتا ہے کہ یہ جگہ ایمپریون ہے اور یہاں پہ خدا کا گھر ہے، خدا رہتا ہے۔ اب جب یہ لوگ ان آسمانوں کا، جو 9 آسمان ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب یہ لوگ ایمپریون تک پہنچتے ہیں، تو دانتے لکھتا ہے کہ ویسا بیٹریشیا ہے، اس کی جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ 3-4 گنا اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ میرا جسم روشنیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹریشیا ایک گلاب کے پھول کے اندر جو ہے جا کے دھس جاتی ہے، بس جو ہے نا وہاں پہ اندر چلی جاتی ہے، اور دانتے بتاتا ہے کہ ویسا یہ جو گلاب کا پھول ہے، یہ ایک روحوں کا گھر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے فرشتے ہمیشہ گور دائروں میں اڑان بھرتی رہتی ہے۔ اب جب جو ہے جس طرح سے دانتے بتاتا ہے کہ میرا جسم روشنیوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو عیسائی عقیدے کے مطابق اب یہ دانتے قابل ہو جاتا ہے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ دانتے بتاتا ہے کہ مجھے خدا جو ہے، جو گوڈ ہے، وہ 3 روشنیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جو کہ عیسائی عقیدے کے مطابق جو ہے ہولی اسپرٹ، گوڈ اینڈ فادر ہوتے ہیں۔
دانتے بتاتا ہے کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پروفٹ ہے، جو جیزس کرائسٹ ہے، اس کی بھی ہلکی جھلک نظر آتی ہے. اور اس کے بعد جب میں خدا کا تصور کرتا ہوں، جب خدا کی اس روشنی کو دیکھتا ہوں، تو میری روح جو ہے ادھر ادھر جو ہے پھنس جا کے پھٹ، جیسے کہ کسی چیز گیس کا غبارہ کو پھاڑ دیا جائے، اسی طرح سے جو ہے میری روح پٹ جاتی ہے اور خدا کی محبت میں جذب ہو جاتی ہے. اب یہاں پر پھر دانتے کی جو آخری داستان تھی پیراڈائز ہو یا پیراڈائز کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کے سوال ایک آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ دانتے نے اس اتنے ہولناک پویم کو ڈیوائن کامیڈی کا نام کیوں دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 13ویں صدی کے اندر کامیڈی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس چیز سے لوگ ہنسے. کامیڈی کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا جو چیز کسی چیز یا جس چیز کی شروعات ایک ٹریجڈی سے ہو، مطلب کوئی ٹریجڈی، کوئی ہولناک چیز سے ہو، اور اس کے بعد اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہو. تو جس طرح سے اس پویم کی شروعات جہنم سے ہوئی تھی اور اس کی شروعات جو خدا کے محبت میں اس کی روح کا جذب ہونا ایک ہیپی اینڈنگ تھا دانتے کے لیے، اس سے ختم ہوئی، اس کی یہ شروعات اس سے ختم ہوئی، تو اس نے اس وجہ سے اس کو ایک ڈیوائن کامیڈی کا نام دیا. یہ ایک مختصر سی سمری تھی اس بک کی، کیونکہ یہ پویم بہت طویل پویم ہے. اس کے اندر لو، ایموشن، سائیکولوجی، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے دانتے صاحب نے. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس بک کو خود پڑھیے، اس پویم کو خود پڑھیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ اور اچھی طریقے سے جو ہے نا سمجھ میں آنے لگے گی. لیکن یہ جو تھا مختصر سی سمری تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اگر ہو سکے تو.